لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 271 سے 271 سے آج ہماری کلاس کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو، فنعما ہی، تو یہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم انہیں چھپا لو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو پس وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ تم سے تمہارے بعض گناہوں کو دھو ڈالے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے بخوبی واقف ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، آپ پر ان کی ہدایت نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن یہ اللہ ہے جو ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے وہ تمہارے اپنے لیے ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ رب العزت کے چہرے کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم خیر میں سے خرچ کرتے ہو، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اس کا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان فقیروں کے لیے جنہیں اللہ کے راستے میں محصور کر دیا گیا ہے، لا يستطيعون ضربا في الارض، جو زمین میں جا کر محنت نہیں کر سکتے، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، اور جاہل شخص انہیں غنی تصور کرتا ہے ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، تعرفهم بسیماهم، تم ان کو ان کی چہروں کی علامات سے پہچان سکتے ہو، لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خیر میں سے خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بخوبی علم رکھتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات کو بھی اور دن کو بھی، سرا وعلانیہ، چھپ کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے انفاق کا جو احکامات آیت نمبر 261 سے 261 سے شروع ہوئے تھے ان کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا
کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کے ڈراوے دیتا ہے، تم سے وعدے کرتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ، اور تمہیں برائی کا اور فحش کاموں کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ اپنی جانب سے تمہارے لیے مغفرت کے اور اپنے فضل کے وعدے کرتا ہے، اور اللہ بڑا وسیع علم رکھنے والا ہے، وسعت والے اور علم رکھنے والے ہیں۔ اور جس کو فرمایا حکمت چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی، اور نصیحت نہیں پکڑتے سوائے عقل مند لوگ۔ یہاں تک تفصیلاً ہماری بات مکمل ہو چکی ہے، بلکہ اس سے اگلی آیت پر بھی کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، خرچ کرنے میں سے یا نظر مانتے ہو، نظر ماننا یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اب اپنے جو صدقات ہیں اگر تم ان کو ظاہر کر کے خرچ کرو تو بھی اچھا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات دوسروں کے سامنے خرچ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کو بھی ترغیب ہو، اور خرچ کرنے کی طرف انسان کی جو ہے نا دل کی جو ایک تنگی ہوتی ہے وہ دور ہو جائے۔ انسانوں کی ایک فطرت ہے، جبلت ہے کہ وہ دیکھا دیکھی میں بہت سارے کام کرتے ہیں، اس لیے اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایک مسلمان معاشرے کی تشکیل ہو۔ جب معاشرہ بنتا ہے نا تو ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں ہی انسان خیر کے بہت سارے کام کر لیتا ہے، اور اگر معاشرہ برا ہو تو ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں انسان برائی کے بہت سارے کام کر لیتا ہے۔ اسی لیے اچھی صحبت اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا کہ انسان کے ارد گرد کے وہ لوگ اچھے ہوں اور وہ خیر کے کام کر رہے ہوں تو بندہ خیر کر لیتا ہے، اور وہ برے کام کے کرنے والے ہوں تو وہ برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہم رمضان المبارک میں دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ چونکہ خیر کی طرف ہوتے ہیں، ایک رغبت میں ہوتے ہیں، تو لوگ وہ خیر کے کام کر جاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں سارا سال لوگ نہیں آتے، رمضان میں آ جاتے، روزے رکھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں، قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے اس ماحول کے بنانے کے لیے بھی نیکی جو ہے اس کو اعلانیہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اعلانیہ نیکی بھی صرف ترغیب کے لیے ہوگی لوجہ اللہ، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی خیر کی طرف آ جائیں، اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے فلاں نیکی کرتے ہوئے دیکھیں اور کہیں جی بڑا نیک آدمی، نیت کی اصلاح وہاں پر بھی کرنی۔ لیکن فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم ان کو چھپ کر فقیروں تک پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کہ ریاکاری کا عنصر اس میں سے ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ چھپ کر فقیر کو دینے سے اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی۔ اب ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہی چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہیں اور معاملات برعکس ہو گئے۔ ہم لائن لگا کے فوٹو سیشن کے بعد جو ہے نا اپنے آپ کے لیے بھی ریاکاری کے رستے کھلتے ہیں اور دوسرے کی عزت نفس بھی پامال کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بسا اوقات مجبوری بن جاتی ہے، اور وہ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی آرگنائزیشن ہے یا کچھ لوگ ہیں جو لوگوں سے ڈونیشن لے کر جا رہے ہیں تو آپ نے ان ڈونرز کے لیے بات پہنچانے تک کہ جی آپ کا مال، آپ کے صدقات صحیح جگہ پہنچ کے ویڈیو بنانی ہوتی ہے یا تصویر بنانی ہوتی ہے، یہ ایک مجبوری ہے۔ تو کسی تنظیم کے لیے تو اپنی مجبوری کے تحت اس کی کوئی یعنی ایک گنجائش بنتی ہے، لیکن انفرادی حیثیت میں ہر جگہ ہی اپنی ذاتی پروپیگیشن کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جانا اور لوگوں تک چیزیں پہنچانا، خاص طور پہ ابھی الیکشن آنے والا ہے تو آپ کو ایسے بہت ساری کمپینز نظر آئیں گی کہ جی ہم عوامی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کی در تک پہنچے ہوئے ہیں اور ان تو یہ پہنچا رہے ہیں اور وہ پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ خدمت صرف الیکشن کے 1 مہینے میں ہی ہوتی ہے جب کمپین چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ خدمت کرنے والے کہاں ہیں اور مخدوم کہاں ہیں اور فقیر کہاں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم چھپا کر فقراء تک ان کا حق پہنچا دو۔ فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں میں سے کچھ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ من سیئاتکم کہا ہے، بعض من تبعیض کا ہے، بعض کا ہے کہ تمہارے کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان صدقہ کرنے سے سارے ہی گناہ معاف ہو جاتے، سارے گناہ معاف کروانے کی کچھ اور اصول اور ضوابط ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں نے جو یہ سوچ لیا ہے نا کہ ٹھیک ہے ہم جہاں مرضی سے کماتے ہیں، جو کچھ مرضی کرتے ہیں، ہم نے دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، ہم مسجدیں بھی بنا رہے ہیں، ہم فلاں بھی کر رہے ہیں تو ہمارے گناہ بھی ساتھ ساتھ معاف ہو رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات کرنے سے کچھ گناہ معاف ہوتے ہیں، کچھ پھر بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ جو سنگین قسم کے گناہ ہیں وہ توبہ اور استغفار کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اس لیے صدقات سے تمہارے کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بخوبی واقف ہے کہ کس نے
کس نیت کے ساتھ خرچ کیا، اللہ رب العزت نے کوئی مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ ہی ہے جو جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہاں اب انفاق کے احکامات کو بیان کرتے کرتے یہ ایک دم بیچ میں ایک جملہ ایسا ہے کہ جو عام کانٹیکسٹ سے میچ نہیں کرتا، یہ انفاق کی بات نہیں ہے، آیت کی باقی حصے میں انفاق کی بات یہ کہ جی لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ذمے ہدایت پہنچانا نہیں، آپ کے ذمے کسی کی ہدایت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ ہی ہے جو ہدایت عطا فرماتا۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ہیں جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو کیا یہ دو باتیں آپس میں متعارض ہیں؟ متعارض نہیں ہیں۔ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہدایت ہے کسی کی رہنمائی کر دینا، آپ اس کو بتا دیں۔ مثلا کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ جی E11 کیسے جاؤں گا میں یہاں سے، تو میں اس کو بتاؤں یار یہاں سے باہر نکلو، لیفٹ مڑو، ادھر جاؤ گے، یہ روڈ سیدھی جاتی ہے، آپ E11 پہنچ جاؤ گے، یہ بھی ہدایت ہے۔ اور ایک معنی ہدایت کا یہ ہے کہ کسی کو اس کے مطلوب تک پہنچا کے آنا، جیسے کوئی مجھے کہے میں نے E11 جانا ہے تو میں اس کا ہاتھ پکڑوں اور E11 چھوڑا، تو یہ جو دوسری قسم کی ہدایت ہے نا، یہ اللہ کے رسول کے ذمے بھی نہیں ہے اور اختیار میں بھی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کا ہاتھ پکڑ کر ہدایت پر لے کر ہی آئیں، یا یہ کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ فلاں ہدایت پہ کیوں نہیں آیا، یہ نہیں۔ جو پہلی قسم کی ہدایت ہے وہ ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ رہنمائی کرتے ہیں، آپ بتا دیتے ہیں، گائیڈنس دیتے ہیں کہ ہدایت کیا ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو جس کو چاہتی ہے ہدایت عطا فرماتی ہے۔ یہ والی جو ہدایت ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ پہنچا کر آنا، جو ہے قبول کروا لینا۔ لیکن جب اللہ رب العزت کسی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں، پھر کسی کو مبالغہ یہ نہیں لگنا چاہیے، مغالطہ یہ نہیں لگنا چاہیے کہ جی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا اللہ کہتا ہے اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے اور اللہ ہی گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہی ہدایت عطا فرماتا ہے، اس لیے اگر ہم گمراہ ہیں تو اللہ کی طرف سے گمراہ ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر آپ ہدایت پہ ہیں تو اللہ کی طرف سے ہدایت پہ آپ کا کیا کمال ہے؟ اگر یہی بات من وان اس طرح درست ہو تو نہ گمراہ کو سزا ملنی چاہیے، نہ ہدایت یافتہ کو جزا ملنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جب فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کو گمراہ کرتے ہیں یا اللہ رب العزت کسی کو ہدایت عطا فرماتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں، اور ان وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرماتے ہیں اور کسی کو توفیق نہیں عطا فرماتے۔ اس کی ایک مثال ہے جو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی تھی اللہم ایّد الاسلام باحد العمرین، یا اللہ تو اسلام کی مدد فرمائے دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کی اسلام قبول کرنے سے، ایک عمرو بن حشام اور ایک کیا نام ہے یار، عمرو بن حشام نہیں تھا، ابو جہل کا کیا نام تھا؟ عمرو بن حکم نہیں، عمرو بن حشام، عمرو بن حشام اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بندہ کہ اللہ کے رسول نے تو دونوں کے لیے دعا مانگی تھی، قبول حضرت عمر کے حق میں کیوں ہوئی اور ابو جہل کے حق میں کیوں نہیں قبول ہوئی؟ کوئی کبھی یہ سوچا ہے؟ کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے، یہ اعتراض اٹھائے کہ عمر بن خطاب کے حق میں دعا اللہ نے قبول کر لی، ٹھیک ہے، اور ابو جہل کے حق میں نہیں قبول کی، تو ابو جہل کا کیا قصور ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں؟ جی لیکن ان کا جو ہے نا ان میں وہ انا نہیں تھی، جبکہ ابو جہل جانتا تھا بالکل صحیح ہے لیکن وہ انا تھی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مخالفت میں تھے تو نظریاتی مخالفت پہ تھے، وہ نظریتاً بالکل دل سے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے معبودان باطلہ حق پر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے باپ دادے کے دین سے پھر کے مرتد ہو، جبکہ ابو جہل حقیقتاً آپ کو پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن ضد اور اناد اور اپنی تکبر اور حسد کی وجہ سے وہ دین کا قبول نہیں کرتا تھا۔ اب توفیق کیسے ملی؟ کس کو ملی؟ جو نظریے پر تھا، جو ضد اور اناد پر نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتے ہیں جو اپنے طور پر تکبر اور ضد اور اناد میں ہوتا ہے، اور اس کو ہدایت کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ جو بندہ صحیح طور پر حق بات کے قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، خواہ وہ کسی غلط بات پر ابھی کھڑا ہو۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہدی من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دل سے کس کیفیت کے اوپر ہے، لیکن انسانوں کو تو نہیں پتا کہ وہ دل سے کس کیفیت کے اوپر ہے۔ اسی لیے بعض کفار کے متعلق اللہ نے فرما دیا کہ اب اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی، یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے،
اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا، وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول کو یہ بات کہنے کا مقصود اس لیے ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں کہ یہ جو آپ ان کو انفاق فی سبیل اللہ کا درس دے رہے ہیں، یہ بھی ایک ہدایت کا ہی ذریعہ ہے، ہدایت کا ایک رخ ہے، ایک ڈائمنشن ہے۔ اس میں بھی آپ زبردستی نہیں کسی کو اس پر لا سکتے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، بلکہ آپ بتا ہی سکتے ہیں، باقی توفیق تو اللہ کی طرف سے ہی۔ تو فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اس لیے اللہ نے فرمایا اب تم یہ جان لو اگر تم خیر میں سے کچھ بھی خرچ کرو گے نا، کسی اور پر احسان نہیں ہے، فلانفسکم، یہ حقیقتاً تمہارے اپنے لیے۔ اللہ رب العزت جب انسان کو توفیق عطا فرما دے کہ وہ اللہ کے راستے میں کوئی نیکی کا کام کر لے یا خرچ کر لے اور اخلاص کے ساتھ کر لے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لے، تو یہ انسان کے اپنے لیے ہے، کیونکہ یہ اس نے اللہ کے ہاں اپنی ایک سیونگ کر لی ہے۔ اب دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا اجر ملنا ہے، اور وہ آیات پہلے گزر چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا یا جس کے لیے چاہتا ہے بے حد و حساب اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے جب بندہ اپنے لیے آگے کچھ بھیج رہا ہوتا ہے تو اس کو مطمئن رہنا چاہیے کہ یہ میں نے اپنے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے۔ ہم آج کل ایک لفظ بہت زیادہ سن رہے ہیں کہ یار اپنی ہیلتھ پہ انویسٹ کرنا چاہیے، اپنی ذات پر انویسٹ کرنا چاہیے، اپنے اوپر بھی کچھ محنت کرنی چاہیے، اچھا کھانا پینا بھی چاہیے، سارا کچھ۔ تو انسان جب یہ سوچتا ہے نا، تو اس میں مومن کا پہلو یہ بھی ہونا چاہیے کہ میرے مال میں میری آخرت کا، اپنی ذات کے لیے آگے اللہ کے ہاں گھر بنانے کا اور جنت کمانے کا بھی کوئی پرسنٹیج ہونی چاہیے، کوئی پرپورشن ہونا چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، بندے کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو یہ جب انسان یہ جان لیتا ہے نا کہ میں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے، پھر اس کے لیے خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں نا، تب تو یہ خیال ہوتا ہے میں کسی کو دے رہا ہوں۔ جب آپ اپنے لیے کچھ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تب تو یہ خیال نہیں آتا نا، تب تو یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کمایا، میں نے اپنے اوپر خرچ کیا، ٹھیک ہے، اپنے لیے کوئی کپڑے خریدے، کوئی کھانا خریدا، کوئی جو ہے نا ضرورت کی چیز خرید لی، جوتا خرید لیا، فلاں لے لیا، فلاں لے لیا، یہ کر لیا، تو وہاں بندہ دلیری کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح مومن کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ جو میں خرچ کر رہا ہوں نا، یہ میں اپنے لیے خرچ کر رہا ہوں، اور یہ میرا وہ مال ہے جو باقی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، اور مال تو یہ صورتحال ہے کہ جو اس نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا، ہضم ہو گیا، جو اس نے پہن لیا وہ پرانا ہو گیا، اور جو اس نے آگے بھیج دیا وہ باقی رہ گیا۔ اب جو پیچھے ہے مال فللورثہ، وہ تو وارثوں کا ہے۔ جس مال کو ہم جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ تو ایک دن سانس جیسے ہی نکلے گا پیچھے والوں کا ہو جائے گا، وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ تو ہمارا بیسیکلی وہی مال ہے جو ہم نے آگے اللہ رب العزت کے ہاں بھیج دیا ہے۔ وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو آگے بھیجا ہے اس میں بھی نیت پھر یہی ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے چہرے کی خاطر یہ مال خرچ کرے۔ اچھا، اس کا ترجمہ عام طور پہ یہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، ترجمے کے طور پہ یہ بات صحیح ہے، لیکن جب لوجہ اللہ جب کا لفظ آ گیا ہے نا، تو اللہ رب العزت کی جو صفات ثابت ہیں ان میں سے اللہ رب العزت کا چہرہ بھی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اللہ رب العزت کا چہرہ اللہ کی شان اور عظمت کے مطابق ہے، اور ہم اس کو اسی انداز میں بیان کریں تو بندہ مومن کے لیے نا اس لفظ کے اندر نا زیادہ ایک میں کہ سمجھتا ہوں کہ شوق پایا جاتا ہے کہ جب بندہ یہ کہ ایک ہے اللہ کی رضامندی کا ذکر اور ایک ہے اللہ رب العزت کے چہرے کے طلب کا ذکر، کہ بندہ اپنے رب کو دیکھے گا، اور صحیح حدیث کے مطابق اللہ رب العزت اپنی رؤیت کروائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کو اس طرح دیکھو گے جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ تو بندے کو یہ جو ہے نا ایک شوق ہو کہ میں یہ کام یہ خرچ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے الا ابتغاء وجہ اللہ کہا ہے، تو میرے دل میں بھی یہ خواہش ہو کہ میں اس خرچ کرنے کی وجہ سے قیامت کے روز جنت میں داخل ہو کے اپنے رب کا دیدار کر سکوں گا، اور اپنے محبوب کے دیدار سے زیادہ انسان کے لیے کوئی اور چیز چاشنی والی نہیں، لذت والی نہیں۔ اس لیے جب بندے کو اپنے رب سے شدت کی محبت ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے رکھتے ہیں، اس میں یہ شوق اپنے اندر رکھنا کہ اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار ہو جائے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرما دے جن کو اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار نصیب ہوگا اور بار بار نصیب ہوگا۔
تو فرمایا جو کچھ تم اللہ کے رب العزت کے راستے میں خیر میں سے خرچ کرو گے یوفا الیکم، تمہیں وہ پورا پورا لوٹایا جائے گا، اس کو وہ اس میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر اسی لیے اس بات کی گارنٹی دی تھی کہ جس مال میں سے صدقہ دیا جاتا ہے اس میں کمی نہیں ہوتی۔ تو ایک یوفا کا معنی یہ ہے دنیا میں بھی اللہ اس کو پورا کر دے گا، اس میں کمی نہیں ہونے دے گا، اور ایک اللہ اس کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم کوئی بھی ظلم نہیں کیے جاؤ، یہ نہیں ہوگا کہ تم خرچ کرو اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ ضائع ہو جائے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ نوٹ نہ ہو، اللہ رب العزت کے ہاں وہ قابل قبول نہ ہو۔ قرآن مجید میں صرف منافقین کو یہ وعید سنائی گئی ہے کہ وہ جتنا مرضی اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں، قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، تم خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو یا بے دلی کے ساتھ خرچ کرو، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے، اس لیے کہ تمہارے جرم ہیں بہت سارے۔ ان جرموں کی فہرست سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے گنوائی ہے کہ فرمایا ایک تو کفروا باللہ وبرسولہ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، وہ نماز کے لیے نہیں آتے سوائے یہ کہ بڑے ہی سستی کے ساتھ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے الا وہم کارہون، سوائے بڑی ہی بے دلی کے ساتھ، بہت ناپسندیدگی کے ساتھ، مجبوری مارے کسی جگہ اللہ کے راستے میں کچھ دینا پڑ جائے تو جو ہے نا وہ نکالتے ہیں، مگر نہ ان کی کوشش ہوتی ہے نہ ہی خرچ کرنا پڑے۔ تو یہ منافقین ہیں جن کا دیا ہوا مال اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے، وگرنہ اہل ایمان نے جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور جو بھی نیکی کی ہے وہ اس معاملے میں ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب خرچ کن پر کرنا ہے، خرچ کرنے کی اتنی یعنی ساری تفصیل آ گئی، اور اس میں سے اب بہت ساری مجالات میں سے ایک مجال کے متعلق اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا ہے، فرمایا للفقراء، یہ خرچ کرو ان فقیروں پر، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں محصور ہو گئے، یعنی اللہ کے راستے میں کام کرنے کی وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں۔ ویسے تو خرچ کرنے کی بہت ساری مجالات ہیں جو کتاب و سنت کے اندر بیان ہوئی ہیں، فرض صدقات جو ہیں ان کی اور وجالات بیان کوئی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 مصارف زکوٰۃ کے بیان ہو گئے علیحدہ سے۔ پھر جو ہے نا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ بھی بیان ہوا، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، یہ بھی بیان ہوا۔ لیکن ان ساروں کو چھوڑ کر یہاں پر فقیروں کا ذکر ہے۔ کن فقیروں کا؟ یہ خاص فقیر، یہ عام جو فقیر ہے وہ نہیں ہے، ایک ہے فقیر جو عام فقیر ہے، اس کا یہاں تذکرہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں صدقات کا ذکر آیا تھا نا، فقیر اور مسکین دونوں کا، للفقراء والمساکین، اس کا فرق پوچھا تھا صحابہ کرام کہ اللہ کے رسول یہ فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا فقیر تو وہ ہوتا ہے جو لقمے 2 لقمے کے لیے بھی محتاج ہے اور لوگوں کے پاس جا کے سوال کرتا ہے، جبکہ مسکین وہ ہوتا ہے جو لقمے 2 لقمے کا محتاج تو نہیں ہے لیکن وہ اپنی کمائی میں جائز ضروریات کے لیے کافی نہیں پاتا، اس کی جائز ضروریات پھر بھی رہ جاتی، اور وہ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے جا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا۔ یہاں پر اصل میں ان کا تذکرہ ہے، ان کو بھی فقیر کہا گیا ہے کیونکہ ان میں سے ان کے ساتھ ایک شرط اور لگی ہوئی ہے، یہ مسکین کی کیٹیگری سے نکل کر فقیر کی کیٹیگری میں کیوں ہیں؟ مسکین تو وہ تھا نا جو دنیا میں کما رہا تھا، اپنی محنت کر رہا تھا، کوئی کاروبار جاب کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی جو کمائی ہے اس کی صلاحیت کے اندر، اپنی صلاحیت کے اندر رہتے ہوئے جو حلال کماتا ہے اس کو کافی۔ یہاں جو فقیر ہیں ان کے اور مسکین کے درمیان صرف ایک چیز کا فرق ہے، احصروا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں رکے ہوئے ہیں، اور کیوں رکے ہوئے ہیں؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور اس کی وجہ سے وہ زمین میں جا کر کوئی کام کاج نہیں کر سکتے۔ ضرباً ضرب مارنا یعنی زمین میں جس طرح کھیتی باڑی کی جاتی ہے یا محنت مزدوری کی جاتی ہے اس کو جو ہے نا تشبیہ دی گئی ہے مارنے سے، یعنی زمین کے اوپر کو جو بندہ جا کے محنت مزدوری کرتا ہے، کوئی کھدائی کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس سے اپنے معاش کے معاملات کر لیتا ہے، یہ وہ فقراء ہیں جو اللہ کے دین کی وجہ سے رکے ہوئے زمین میں جا کر کام کاروبار نہیں کر رہے، وگرنہ اگر یہ اللہ رب العزت کے دین کے کچھ کام چھوڑ دیں تو پھر جا کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب یہ کون ہیں؟ یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کچھ اور نہیں کر رہے۔ اس میں مجاہدین بھی ہیں، اس میں علماء بھی ہیں اور طلبہ علم بھی ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ساری کی ساری علامات جو ہے نا اصحاب صفہ میں پائی جاتی تھی۔
اصحاب صفہ جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک چبوترے پر رہتے تھے، غریب صحابہ جو علم حاصل کرنے کے لیے وہاں رکے ہوئے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ پہلے اس آیت کے مصداق اصحاب صفہ تھے، اور ان کے بعد تمام وہ لوگ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اور اس کے پڑھنے پڑھانے کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ علماء اور طلبہ علم جو دین کے طلبہ ہیں، یہ بالخصوص اس کیٹیگری میں سر فہرست ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل قسم کا آدمی ان کو ان کے تعفف کی وجہ سے، یعنی سوال نہ کرنے کی وجہ سے، اپنی سفید پوشی کی وجہ سے غنی سمجھتا ہے کہ یہ تو مانگتا ہی نہیں ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں، اس کو کیا ضرورت ہے۔ اب وہ ضرورت مند ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ پسند نہیں کہ وہ دوسروں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تعریفہم بسیماہم، تم ان کو ان کے چہروں کی علامات سے پہچان جاؤ۔ اب یہ بسیماہم کی تفسیر میں علماء نے بیان کیا کہ یہ علامات کون سی ہیں؟ یہ علامات ان کے چہرے کی فقر کی وجہ سے، پیلاہٹ اور بھوک کی وجہ سے ان کی جو آنکھوں کے گڑھے ہیں، یہ نہیں ہیں کہ وہ اتنے فقیر ہیں کہ چہرے سے ان کی فقر ٹپکتا ہے تو کسی کو پتہ چل جاتا ہے۔ بھئی یہ تو ہر کسی کو پتہ چل جائے، پھر تعریفہم بسیما یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف کیوں کہا؟ اگر تو ان کے چہرے صحیح اتنا فقر ٹپکتا ہے تو پھر تو جاہل کو بھی ان کو فقیر ہی سمجھنا چاہیے نا، جاہل ان کو غنی کیوں سمجھ رہا ہے؟ جاہل تو ان کے چہرے کی بشاشت کے پیچھے اور ان کے چہرے کی چمک کے پیچھے اور سوال نہ کرنے کے پیچھے سمجھتا ہے یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن اللہ فرماتے تعریفہم بسیماہم، تم ان کو ان کی چہروں کی علامات سے پہچانو گے۔ یہ چہروں کی علامات ان کی چہروں کے اوپر نور کی علامات ہیں، نیکی کی علامات ہیں، تقوی کی علامات ہیں، اللہ کی سامنے جھکنے اور سجدے کرنے کی وجہ سے جو علامات ہیں وہ ہیں، اور ان کی دین کی جو علامات ہیں، ظاہری طور پر بندہ دیندار نظر آتا ہے، سوال بھی کسی سے نہیں کرتا، اس کی جو ہے نا آمدن کے ذرائع بھی کوئی آپ کو ایسے نظر نہیں آتے، نہ ہی کوئی بہت لیوش لائف سٹائل میں ہے کہ آپ کو نظر آئے کہ یہ بندہ بہت ہی کوئی جو ہے نا امیر کبیر ہے، لیکن سوال نہیں کرتا، تو آپ یہ سوچتے رہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اکثر مساجد کے ائمہ اور خطباء آپ کو اس کیٹیگری میں نظر آئیں، اکثر مساجد کے مؤذنین اور خدام آپ کو اس کیٹیگری میں نظر آئیں، اکثر مدارس کے جو اساتذہ ہیں حفظ کے شعبے کے اور ناظرہ کے شعبے کے، وہ آپ کو اس کیٹیگری میں نظر آئیں۔ اسی طرح جو مدارس کے طلبہ ہیں وہ اس کیٹیگری میں نظر آئیں۔ آپ یقین کریں بسا اوقات بندہ ایسے ایسے واقعات سنتا ہے کہ حیران اور پریشان رہے۔ صحابہ کرام کے واقعات تو ہم اکثر سنتے ہی ہیں نا، تو اکثر ایک بندہ کہتا ہے یار انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، صحابی اصحاب النبی تھے، اس لیے ان کی تو کیا ہی بات ہے، بعد والوں میں کہاں ایسے لوگ ملتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل مجھے ایک سفر میں جانے کا اتفاق ہوا، ایک بہت بڑے شیخ ہیں، اب اللہ نے ان کو نوازا بھی ہوا ہے اور بہت ماشاءاللہ دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ مجھے بتانے لگے، ہم ایک پروگرام میں گئے تھے اور وہ ان کا مادر علمی تھا جہاں سے وہ پڑھے تھے، تو وہاں مجھے کہنے لگے کہ میں اور وہی تھے ایک جگہ پر، تو مجھے ایک کونا دکھانے لگے، کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا، یہ جو کونا ہے نا، میں نے اس کونے پہ 2 سال سو کر گزارے ہیں، میرے پاس بستر نہیں تھا اور میں کسی کو بتاتا بھی نہیں تھا کہ میرے پاس بستر نہیں ہے، کیونکہ شرم کے مارے یہ بتانا یہ اپنی جو سفید پوشی تھی اس کے منافی تھا کہ جی میں کسی کو بتاؤں کہ جی یہاں میرے پاس بستر نہیں ہے، وہ مجھے بستر لا کر دے۔ اور وہ علاقہ سخت ٹھنڈا علاقہ، سردی والا علاقہ، اور سردیوں میں مائنس میں جاتا ہے وہاں ٹیمپریچر، تو کہتے گرمیوں میں تو گزارا چل جاتا تھا کہ جی پورا دن کے تھکے ہوئے بس دری پہ سونا ہی ہے نا، سردیوں میں لگ سمجھ جاتی تھی۔ 2 سال کہتے ہیں میں یہ کرتا تھا کہ سب لوگوں کے سونے کا انتظار کرتا تھا، جب سب لوگ سو جاتے تھے تو مسجد کی جو دریاں پڑی ہوتی ہیں نا، میں ان کو اکٹھا کرتا، ان سب کو ایسے جو ہے نا سیدھا کر کے ایک دوسرے کے اوپر بچھا کے اس کے اندر لیٹ کر ایسے گول گول ہوتا تاکہ وہ پورا گھوم جائیں اور میں اس کے اندر سو جاؤں، اور فجر کی نماز سے پہلے میں اٹھ کے ان کو دوبارہ بچھا دیتا، کسی کو نہ پتہ چلے کہ میں یہاں سویا ہوں۔ 2 سال کہتے میں نے اس طرح گزارے، کہتے کپڑے میرے پاس ایک ہی تھے، سفید رنگ کا سوٹ تھا لیکن بالکل چمکتا تھا ہر وقت۔ وجہ یہ تھی کہ جی میں واش روم جاتا تھا تو ہفتے بعد صابن کی ٹکیا جو اندر لے کر جاتا تھا، جو مدرسے کی طرف سے ملتی تھی، سب سے پہلے کپڑے دھوتا تھا
اور دھو کر وہ کپڑے نہا کر باہر نکل کے وہی پہنتا تھا، اور گرمیوں میں تو گزارا چل جاتا تھا، سردیوں میں وہ ٹھنڈے کپڑے گیلے اکثر اوقات پہن کر دھوپ میں کھڑا ہوتا تھا، تو کلاس میں لیٹ ہو جاتا تھا کہ یہ سوکھیں گے تو کلاس میں جاؤں گا، اور استاد سے جو ہے وہ ڈانٹ اور مار بھی پڑتی تھی کہ تو کلاس میں لیٹ آتا ہے۔ کہتے لیکن میں بتا نہیں سکتا تھا کہ میں بس ایک ہی جوڑا ہے جس کو میں دھو کر اس طرح پہن کر آتا ہوں۔ لیکن یعنی سفید پوشی ایسی تھی کہ کسی سے سوال نہیں کر۔ اور یہ میں کسی ایک بندے کی آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، اس طرح کی سینکڑوں کہانیاں ہیں جو مدارس کے اندر طلبہ پڑھ رہے ہیں، اور جس طرح وہ جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، اور جن حالات میں وہ پڑھتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں۔ میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، میرے نانا جی محترم مولانا عبد الرحمن صاحب جب وہ امرتسر پڑھنے کے لیے گئے تو وہ عرصہ تو بہت ہی قسم پرسی کا تھا، اور اس وقت تو حالات بہت ہی ٹائٹ تھے۔ مدرسے میں داخلہ مل گیا، لیکن مدرسے والوں نے کہا جی کہ ہم رہنے کی جگہ تو یہاں مسجد میں مل جائے گی، سو جاؤ، کھانے کا انتظام نہیں ہے کیونکہ بالکل حالات ٹائٹ چل رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ رب العزت بہتر کرے گا، انشاءاللہ کھانے کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے۔ تو اس زمانے میں جو دین کے طلبہ تھے ان کو درویش کہتے تھے۔ تو کہتے میں جو ہے نا بیٹھا تھا، کھانے کا ٹائم تھا، اور جو طلبہ اپنے لیے کچھ ارد گرد سے جہاں سے کسی گھر سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کھانا آتا تھا مختلف طلبہ کے لیے، تو وہ کھا رہے تھے۔ تو ایک طالب علم نے مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگا کہ درویش تمہارے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہے۔ کہتا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، یہ روٹی کا ٹکڑا ہے بس، یہ بچا ہوا ہے سوکھا، یہ میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ کہتے اس نے مجھے دیا، میں نے پانی کے اندر ڈبو کر اس کو نرم کر کے پہلے دن کھا لیا۔ پہلے دن کی خوراک کیا ہے؟ خشک روٹی کا ایک ٹکڑا جو پانی میں ڈبو کے نرم کر کے کھا لیا۔ اگلے دن کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا اور اسی طرح بھوک بھی لگی ہوئی تھی، کسی سے سوال نہیں کر سکتا تھا۔ تو مدرسے کے سامنے ایک گھر تھا، وہاں سے ایک بزرگ خاتون نکلی اور اس نے مجھے دیکھا، تو وہ سمجھ گئی کہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس نے مجھے کہا درویش میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن روزانہ میں تجھے نا ایک لسی کا گلاس دیا کروں گی۔ تو وہ کہتے ہیں ایک کچی لسی کا نا، کچی لسی یہ جو دودھ کے اندر پانی ملاتے ہیں، وہ ایک گلاس مجھے دیتی تھی۔ کہتے ہیں 70 سال میرے نانا نے باغ کی مرکزی مسجد میں خطابت کی ہے، اور جس وقت میں ان سے یہ واقعہ سن رہا تھا اس بات کو غالباً شاید 85-86 سال گزر چکے تھے۔ انہوں نے کہا آج تک میری زندگی کا کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جب میں نے اس مائی کے لیے دعا نہ کی ہو جو مجھے کچی لسی کا گلاس دیتی تھی۔ اللہ رب العزت بعض لوگوں کی ایسی خدمات قبول کرتے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتے۔ چمٹ کر نہ مانگنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ویسے مانگتے ہیں، یہ یعنی وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ان کی سفید پوشی ایسی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے لوگوں کی خاموش مدد یہ بڑی اہم، جتنی آپ کر سکیں۔ اچھا یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس زیادہ ہوں گے تو میں اس کو دوں گا، آپ کے تھوڑے اس کے لیے کتنے زیادہ ہیں آپ کو نہیں پتہ، آپ کے تھوڑے اس کے لیے کتنے زیادہ ہیں آپ کو نہیں اندازہ۔ اس لیے اپنے ارد گرد خاص طور پہ وہ لوگ جو دین کا علم سیکھنے کے لیے وقف ہوئے ہیں، ان کی یا دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی مالی معاونت خاموشی کے ساتھ کرنا یہ فرض بنا لیں اپنے اوپر۔ جہاں کہیں بھی آپ جدھر بھی آپ کے ارد گرد جو کوئی مسجد ہے جو مدرسہ ہے، ٹارگٹ کریں اور وہاں جا کے ان لوگوں کے اوپر خرچ کریں۔ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، یہ اللہ پورا دن اللہ کی کتاب پڑھنے والے، پورا دن قال اللہ و قال الرسول کی صدا لگانے والے، ان کی زبانوں سے جب دعا نکلتی ہے نا جو وہ اثر رکھتی ہے کسی اور کی دعا نہیں رکھتی۔ اور آپ شاید یہ نہ محسوس کریں کہ جی چونکہ میں اس فیلڈ سے ہوں تو میں آپ کو اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں اللہ رب العزت کے ہاں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، چند بڑے لوگوں کو نہ دیکھیں، چند لوگوں کے یعنی تعاملات کو نہ دیکھیں، باقی یہ اللہ کے سارے جو نیچے موجود طبقہ ہے خاص طور پہ یہ بالکل اللہ کا ولی ہی ہے، یہ اللہ کے دین کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں، وگرنہ اللہ کا دین چھوڑ کر کسی اور کام پہ چلے جائیں بہترین کام کر سکتے۔ اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو یقین جانیں یہ رستے بند ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ لوگ اپنے لیے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا بند کر دیں۔ اور کس کا نقصان ہوگا؟ ہمارا نقصان ہوگا اور اللہ کے دین کا نقصان۔ اس لیے اس چیز کو باعث سعادت سمجھ کے کیا کریں کہ علماء کی خدمت کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ علماء اور طلبہ علم کو دیا ہے یہ کسی اور کو نہیں دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمانے فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناک، ایک عالم کی عابد پر، گناہگار عابد بندے پر نہیں، نیکوکار بندے پر، کثرت سے عبادت کرنے والے پر ایسی فضیلت ہے جیسی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم میں سے ایک ادنا صحابی پر۔ اور پھر یہ جو طلب علم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے فرشتے اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ ڈیوٹی لگائی اللہ نے۔ دنیا میں تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے اور سلیبریٹیز کے لیے ریڈ کارپٹس بچھتی ہیں نا، یہاں اللہ نے اپنے فرشتوں کے پر بچھائے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہوئے، جو صبح سے لے کے شام تک جو بچہ حفظ کرتا ہے، آپ کی سوچ ہے کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے بس مسجد میں بیٹھے، آپ لوگ مسجد جائے، حفظ والا بچہ تھوڑی سی شرارت کرتے ہوئے نظر آئے، او ادھر سے آواز ماری ایک چودھری صاحب نے، ادھر سے کسی میاں صاحب نے، ادھر سے کسی شیخ صاحب نے ڈانٹا، اور یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ وہ فلاں۔ ان کو ایک فیصد کا بھی ہزارواں حصہ ان کو اندازہ نہیں ہے یہ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی کتاب پڑھنے والا بچہ کتنی محنت کر رہا ہے، اور اس محنت کے اوپر ماں باپ کی اور اساتذہ کی کتنی زیادہ جان کھپتی ہے، اور اس کی اپنی کتنی جان کھپتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تمام کیٹیگریز کو چھوڑ کر اسپیشل اس کیٹیگری کو یہاں پہ بیان کیا، تو اپنی زندگی میں اس کو پختہ کر لیں، پختہ کر لیں۔ میں نے والد محترم کی زندگی میں سے ایک سبق سیکھا تھا، اور آپ کو بھی اس کی نصیحت ہے۔ وہ ساری زندگی جتنی توفیق رہی باقی مجالات پہ بھی خرچ کرتے ہی کرتے تھے، لیکن دین کے طلبہ کے لیے انہوں نے ایک اسپیشل مد رکھی ہوتی تھی۔ وہ لازماً ہر وقت کہیں نہ کہیں کسی 1 2 3 4 جتنی توفیق تھی، جب وسعت ہوتی تھی زیادہ، جب وسعت کم ہوتی تھی کم، لیکن لازماً کچھ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے تھے جو دین کا علم حاصل کرے، جو اس کے لیے وقف ہوئے۔ کچھ علماء کی کفالت کر رہے ہوتے تھے، لازماً کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے ان تک پہنچتا تھا کہ وہ جو اس کام کے لیے وقف ہوئے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، اس لیے کہ یہ آ کر چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ یہ آپ نے فقراء کا ایکسپلین کیا بڑا اچھا۔ یہ جو ہمیں سچویشن اکثر ڈیل کرنی پڑتی ہے، اور یہ سوال بھی اکثر آتا ہے جو مارکیٹس میں یہ سوال ہم نے پچھلی دفعہ لے لیا ہوا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ تم خیر میں سے خرچ کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بڑا ہی علم رکھتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن اور رات کو، اعلانیہ بھی، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، یہ ہے بندہ جو قابل رشک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی بندوں کو متعلق فرمایا تھا، صرف 2 ہی بندے جو قابل رشک ہیں۔ رشک جس کو دیکھ کر بندے کے اندر یہ آئے کہ یار اللہ نے اس پر کیا کمال کیا ہے، مجھے بھی اللہ توفیق دے تو میں ایسا کروں۔ صرف 2 باتوں کو، 2 صفات ایسی ہیں جن پر بندے کی یہ سوچ آنی چاہیے، ادروائز دنیا کی باقی کسی چیز پر یہ سوچ لانا بھی جائز نہیں۔ یہ بندہ ایسا گھر بنا رہا ہے میں بھی ایسا بنا لوں، یہ ایسی گاڑی میں پھر رہا ہے میں بھی ایسی پھر لوں، یہ ایسے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے میں بھی ایسے کپڑے پہن کے پھر لوں، یہ سوچ جائز نہیں ہے۔ اور یا جائز چلے نہ کہیں، یعنی کوئی اچھی سوچ نہیں، یہ کوئی مستحسن سوچ نہیں، لیکن یہ بندہ ایسے کر رہا ہے میں بھی ایسے کر لوں، یہ صفت میرے میں بھی پیدا ہو جائے، یہ کام میں بھی کر سکوں، یہ جو ہے نا یہ 2 ہی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندہ جس کو اللہ نے رزق حلال دیا ہے اور وہ دن اور رات اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، یہ بندہ اس قابل ہے، اس کو دیکھ کر بندہ کہے یا اللہ ایسی توفیق مجھے بھی عطا فرما دے۔ اور دوسرا بندہ جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ دن رات اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے قرآن لوگ سیکھ رہے ہیں اور خود بھی پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ بندہ ہے جس پر بندہ رش کر سکتا ہے کہ یا اللہ اس بندے کو آپ نے کتنی توفیق دی ہوئی ہے، مجھے بھی اگر یہ توفیق ملتی تو میں بھی ایسا کروں، اور اس کے لیے دعا کرنا اور اس کے لیے اچھی سوچ رکھنا۔ تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم، تو پس ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ یہ خوف کے اندر مبتلا ہوں گے اور نہ غمگین ہوں گے، کسی قسم کا خوف اور غم ان کو لاحق نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کے روز کے خوف اور غم ہیں، جب انسان کو اس بات کا ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں آگے میرا کیا بنے گا، اور میرے گناہوں پر میری پکڑ ہو گئی تو میں جہنم میں پہنچ گیا تو میرا کیا بنے گا۔ اس وقت جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کریں گے، اس وقت سے لے کر ان کو بشارتیں ملنی شروع ہوں گی جنت میں داخلے تک کہ تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غمگین۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے آ کر بشارتیں دینا شروع کر دیں گے کہ جی نہ تمہارے آج نہ تم خوف کے اندر مبتلا ہو، نہ ہی تمہارے لیے کوئی غم پریشانی کی کوئی بات،
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھی تھے، ولی تھے، اور یہ آخرت کے سفر میں بھی ہم تمہارے ساتھی۔ اس لیے وہ اعمال جن کی وجہ سے انسان کی گھبراہٹیں اور خوف اور اس کی پریشانیاں اللہ دور کر دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان میں سے یہ ہے کہ بندہ دن رات اعلانیہ اور چھپے ہوئے صدقات اللہ کی ان بندوں پر خرچ کرنا شروع کر دے، خاص طور پہ جو اللہ کے لیے وقف ہوئے ہیں اور جو چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، جو معاشرے کے اندر سفید پوش ہیں،